حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس فرشتے کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ اس فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو دو باتوں میں اختیار دے رہے ہیں، چاہے آپ بندگی والی نبوت اختیار فرمائیں، چاہے بادشاہت والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے گویا کہ آپ ان سے مشورہ لے رہے ہیں، تو انہوں نے توجہ اختیار کرنے کا مشورہ کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو بندگی والی نبوت چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام صفا پہاڑی پر تھے۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، اس ذات کی قسم جس نے تمہیں حق دے کر بھیجا ہے، شام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے پاس نہ ایک فنکی آٹا تھا اور نہ ایک مٹھی ستو۔ آپ کی بات ابھی پوری ہوئی نہیں تھی، آپ نے آسمان سے دھماکے کی ایسی زوردار آواز سنی جس سے آپ گھبرا گئے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا اللہ نے قیامت ہونے کا حکم دے دیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سنتے ہی اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا اور وہ اتر کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ نے جو بات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہی وہ اللہ تعالیٰ نے سن لی، اور اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں کہ اگر آپ چاہے تو میں تہامہ کے پہاڑوں کو زر، مرد، یاقوت، سونے اور چاندی کا بنا دوں اور یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلا کرے۔ اب آپ فرمائیں، آپ بادشاہت والی نبوت چاہتے ہیں یا بندگی والی نبوت؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو توجہ اختیار کرنے والی کا اشارہ کیا تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، نہیں، میں بندگی والی نبوت چاہتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ پر یہ بات پیش فرمائی کہ میرے لیے مکے کے پتھریلے میدان کو سونے کا بنا دیا جائے۔ میں نے عرض کیا، نہیں اے میرے رب، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ آپ نے 2-3 مرتبہ یہی کلمات فرمائے تاکہ جب بھوک لگے تو میں آپ کے سامنے عجیزی کروں اور آپ کو یاد کروں، اور جب پیٹ بھر جائے تو میں آپ کا شکر ادا کروں اور آپ کی تعریف کروں۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت حکیم بن حجام رضی اللہ تعالی عنہ یمن گئے اور انہوں نے وہاں حمیر کے نواب جیجن کا جوڑا خریدا اور اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا ہم کسی مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ اس وقت تک حضرت حکیم مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ حضرت حکیم اسے بیچنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرید لینے کا حکم فرمایا تو وہ جوڑا آپ کے لیے خریدا گیا۔ آپ اسے پہن کر مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت حکیم فرماتے ہیں اس جوڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے اور میں نے اس جوڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے 14ویں کا چاند۔ دیکھتے ہی بے اختیار یہ اشعار میری زبان پر آ گئے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت حکیم بن حجام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ہی مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ پھر آپ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور مدینہ تشریف لے گئے تو میں حج کے زمانے میں یمن گیا۔ وہاں مجھے ہمیر کے نواب جیجن کا جوڑا 50 درہم میں بکتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دینے کی نیت سے خرید لیا اور میں وہ جوڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا اور میں نے بہت کوشش کی کہ آپ اسے لے لیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہم مشرکوں سے کچھ نہیں لیتے اور تم مشرک ہو، لیکن اگر تم چاہو تو ہم قیمت دے کر اسے خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے قیمت لے کر وہ جوڑا حضور کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ میں نے پھر ایک دن دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے اور آپ نے وہ جوڑا پہنا ہوا ہے۔ اس جوڑے میں اتنے حسین نظر آ رہے تھے کہ میں نے اتنا حسین کبھی کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا سب سے بڑی عقل بندی تقوی اختیار کرنا ہے۔ پھر آگے اور حدیث ذکر کی جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ اگلے دن صبح کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بازار جانے لگے تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اب آپ پر اتنی بڑی ذمہ داری خلافت کی وجہ سے آ گئی ہے جس کی وجہ سے اب آپ بازار نہیں جا سکتے۔ سارا وقت خلافت کی ذمہ داریوں میں لگائیں گے تو پھر یہ ذمہ داریاں کیسے پوری ہوں گی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، اتنا لگنا پڑے گا کہ اہل و عیال کے لیے کمانے کا وقت نہ بچے تو پھر انہیں کہاں سے کھلاؤں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم آپ کے لیے آپ کے اہل و عیال کے لیے بیت المال میں سے مناسب مقدار میں وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ناس ہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے اس مال میں سے کچھ لینے کی گنجائش نہ ہو۔ چنانچہ مشورے میں اس کا وظیفہ مقرر ہوا اور انہوں نے 2 سال سے زیادہ عرصہ خلافت میں 8000 درہم لیے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو فرمایا، میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، مجھے ڈر ہے کہ مجھے اس مال میں سے لینے کی گنجائش بالکل نہیں ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مجھ پر غالب آ گئے اور مجھے ان کی بات مان کر بیت المال سے وظیفہ لینا پڑ گیا، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میرے مال میں سے 8000 درہم لے کر بیت المال میں واپس کر دینا۔ چنانچہ جب وہ 8000 درہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لائے گئے تو انہوں نے فرمایا، اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا کہ آدمی اپنی ساری جان اور مال اور سارا دین پر لگا دے اور دنیا میں کچھ نہ لے۔